بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کا جو میرا ٹاپک ہے وہ ہے پونڈے گنے کے متعلق، جس کو ہم اردو میں پونا بھی کہتے ہیں۔ تو آپ جب بھی اس کی گنیریاں لیں تو کوشش کریں یہ جینمن اور اصل پونڈا گنا ہو، تو اس کی گنیریاں لے کر اگر آپ چوپیں گے، کھائیں گے، تو یہ آپ کو ہیپاٹائٹس سی میں ABC میں فائدہ دے گا۔ ادروائز جو وہ دیسی کماد ہوتا ہے اس کا وہ گڑ بنایا جاتا ہے، اور ساتھ اس کا چینی اس کی بنتی ہے، اس کا اور رزلٹ ہوتا ہے اور اس کا اور رزلٹ ہوتا ہے۔ جیسے ایک CD موٹر سائیکل ہوتی ہے اور ایک چائنا کی ہوتی ہے اور ایک 125 ہوتا ہے، اس کی کوالٹی ہوتی ہے گنے کی۔ تو آپ جس ریڑھی سے بھی آپ اس کی رو پیویں تو وہ ایک نمبر گنا ہونا چاہیے۔ سب سے پہلے آپ کماد کو چیک کریں کہ یہ دیسی کماد ہے، کون سی ورائٹی ہے، یا اصل پونڈا گنا ہے۔ ادروائز کیونکہ جو وہ دیسی ہوتا ہے، جو مل پہ جاتا ہے، ہم اس کی جو رو ہوتی ہے وہ شوق سے پیتے ہیں، جبکہ وہ نقصان دہ ہوتی ہے۔ وہ رو بہت نقصان دہ ہوتی ہے، اس کے ساتھ مٹی بھی ہوتی ہے، اس میں کیڑے بھی لگے ہوئے ہوتے ہیں، اور وہ بجائے فائدہ کے وہ نقصان میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ تو اس کی جو کاشت ہے وہ بھی مارچ کے مہینے میں ہو رہی ہے۔ اگر 2-4 دن اوپر بھی ہو جائیں تو کوئی ایسی پرابلم نہیں۔ تو اس کی کاشت بھی دوسرے کمان کی طرح ہی ہوتی ہے، اس کی کاشت کریں۔ یہ ہر علاقے میں ہو جاتا ہے، لگ جاتا ہے، اگر کوئی کرنا چاہے۔ اگر کوئی نہ کرنا چاہے تو وہ اس کی اپنی مرضی ہے۔ اس کی کاشت اس لیے لوگ نہیں کرتے کہ ان کو یہ پرابلم ہوتی ہے کہ ہم نے جانوروں کو بھی ڈالنا ہوتا ہے، اور اس کے بعد ہم نے گڑ نکالنا ہوتا ہے، پھر ہم نے ادھر پھینکنا ہوتا ہے شوگر مل پہ جا کر، تو ہم پیسہ کما لیں گے۔ وہ ذہن جو ہے ہمارا ذمہ داروں کو وہ اس طرف لگ گیا ہے۔ لیکن جو پونڈا گنا ہے یہ ملتان والی سائڈ پہ جتنے بھی وہ اضلاع آتے ہیں ان اضلاع میں یہ بیجا جاتا ہے، اور اس کی جو لمبائی ہوتی ہے وہ 20 فٹ تک ہوتی ہے، اور اتنا خوبصورت ہوتا ہے۔ جب اس کو ہم چھیلتے ہیں، اس کو چوپتے ہیں تو بڑا مزہ آتا ہے، اور اس کے ساتھ اتنی مٹی بھی نہیں ہوتی جتنی مٹی اور جو کیڑا وغیرہ ہوتا ہے وہ دوسرے کمان کو لگا ہوا ہوتا ہے، جو مل پہ جاتا ہے یا جس کا ہم گڑ نکالتے ہیں، تو اس کی صفائی بھی اتنی بالکل نہیں ہوتی۔ بس ہم تیزی کے ساتھ اس کے گڑ نکال دیتے ہیں، اور جو بھی اس میں کیڑے ہوں، مکوڑے ہوں، جو بھی ہو وہ رو میں چلے جاتے ہیں، اور وہ بھی ایک بیماری کا سبب بنتا ہے۔ تو جو ذمہ دار کسان بھائی ہیں اگر وہ گڑ بھی نکالیں تو وہ کوشش کر لیا کریں وہ صاف ستھرا کر کے، بالکل صاف ستھرا، جو آپ نے کھانا ہوتا ہے گڑ وہ اچھے طریقے سے نکالا کریں۔ یہی تو صفائی ہے، صفائی نصف ایمان ہے۔ تو لہٰذا جو جس گنے کی ہم گنیریاں چوپتے ہیں وہ پونڈا گنا ہوتا ہے، وہ آپ بازار سے لیں، جینمن لیں۔ ادروائز آپ بالکل اس کی جو رو ہے، جو شوگر مل پہ گنا جاتا ہے، اس کی رو آپ بالکل نہ پئیں، وہ نقصان دہ ہے، کیونکہ اس میں مٹی بھی ہوتی ہے، اس میں کیڑے مکوڑے بھی ہوتے ہیں، اور اس کی جو رو ہوتی ہے جو شوگر مل پہ جاتا ہے اس کی اور تاثیر ہوتی ہے، اور جو اصل پونڈا گنا ہوتا ہے اس کی اور تاثیر ہوتی ہے۔ تو لہٰذا میری یہ خواہش تھی کہ میں اپنے پیارے ویورز کو بتاؤں کہ اس کا فرق جو ہے وہ آپ ڈیوائیڈ کریں، وہ بہت ضروری ہے۔ پونڈا گنا ایک نمبر ہوتا ہے، اور جو دوسرا ہوتا ہے وہ چینی کے قابل ہوتا ہے، لیکن انہوں نے کئی مراحل سے گزارنا ہوتا ہے، تو اس کے بعد وہ چینی بنتی ہے، اس میں کیمیکل ڈالا جاتا ہے۔ تو لہٰذا جن کو ہیپاٹائٹس C ہے، ہیپاٹائٹس B ہے یا A ہے، وہ اگر گنیریاں ڈاکٹر ان کے لیے سلیکٹ کرتے ہیں کہ آپ ان کو گنیریاں دیں، وہ چوپیں اور یہ تندرست ہو جائے گا، بالکل چوپیں، لیکن جہاں سے بھی آپ خریدیں آپ دیکھ لیں یہ ایک نمبر تو ہیں، اگر وہ سخت ہوں تو وہ ایک نمبر نہیں ہوں گی، وہ 2 نمبر ہوں گی۔ تو یہ ضرور اس کی جو پہچان کر لیں، یا جس بیلنے سے آپ اس کا رو پیئیں تو وہاں تو آپ کو نظر آ جائے گا نا یہ ایک نمبر گنے پڑے ہیں۔ چلو جو گنیریاں سیل کر رہے ہیں وہاں پہ آپ کو ججمنٹ نہ ہو سکے تو کم از کم آپ جہاں سے رو پیتے ہیں
تو وہاں پہ صاف نظر آ جاتا ہے یہ کون سا کمانڈ پڑا ہے۔ تو اس کا جو موسم ہے وہ ستمبر میں بھی کاشت ہوتا ہے، فروری اور مارچ میں بھی کاشت ہوتا ہے۔ تو یہ کاشت بھی کریں، کسی قسم کی کوئی پرابلم نہیں ہے، کوئی بیماری نہیں ہے، یہ جس علاقے میں چاہے آپ کاشت کر سکتے ہیں، صرف نیت ٹھیک ہونی چاہیے۔ اگر آپ کی نیت ٹھیک ہے، آپ کو شوق ہے، تو سمجھ لیں یہ اگ آئے گا۔ اگر آپ کی نیت ہی ٹھیک نہیں ہے یا سنی سنائی باتوں پہ یقین کریں گے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اگر میری ویڈیو آپ کو پسند ہے اسے لائک اور شیئر ضرور کریں۔ میں اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔